معزز سامعین حضرات، پہلے پروگرام میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام آپ سماعت کر چکے ہیں۔ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ عمر فاروق نے اسلام کو کس طریقے سے قبول کیا۔ جب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کر لیے تو کفار مکہ میں کھلبلی مچ گئی کہ لوگ دھیرے دھیرے مسلمان ہو رہے ہیں۔ امیر حمزہ بہت طاقتور شخص تھے، وہ اسلام کو قبول کر لی اور میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، تو لوگوں میں گھبراہٹ ہوئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی کشمکش میں تھے کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کیونکہ اسلام قبول کرنے سے پہلے عمر فاروق مسلمانوں کے سخت دشمن تھے، مسلمانوں کو بہت تکلیف دیتے تھے، بہت مارتے تھے۔ تو یہ بھی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتے تھے کہ کس طریقے سے اسلام کو روکا جائے، کس طریقے سے محمد کو روکا جائے کہ وہ اپنے دین کو نہ پھیلائے۔ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا اسے 100 اونٹ اور درہم انعام میں دیا جائے گا۔ کچھ درہم کا انعام رکھا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس بات کو سنتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ دوسری روایت میں ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود مجمع بلاتے ہیں اور مجمع میں کسی کو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں کہ کون ہے جو محمد کو قتل کرے گا تاکہ ان کا دین ختم ہو جائے۔ وہ ایک ایک کر کے سب کو دیکھتے ہیں، اس لائق کوئی نظر نہیں آتا، تو وہ خود ذمہ داری لیتے ہیں کہ میں ہی اس کام کو انجام دوں گا، مجھ سے بہتر کوئی نہیں ہے، میں ہی طاقتور تم لوگ میں سے زیادہ ہوں۔ الغرض قتل کی غرض سے عمر فاروق نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت نعیم عمر فاروق کی جاہ و جلال دیکھ کر کے گھبراتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر فاروق عرض کرتے ہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا ہوں، جہاں وہ ملیں گے میں انہیں قتل کر دوں گا۔ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام قبول کر چکے تھے لیکن ظاہر نہیں کیے تھے، انہوں نے کہا کہ تم محمد کو بعد میں قتل کرنا، پہلے جاؤ اپنی بہن کی خبر لو، تمہاری بہن اسلام قبول کر چکی ہے، وہ مسلمان ہو چکی ہے۔ عمر فاروق کا جلال مزید بڑھ گیا، وہ اور غصے میں اپنے بہن کے گھر آتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اندر قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی، آواز ہوتی ہے کون؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں عمر بن خطاب، دروازہ کھولو۔ اب ان کی بہن سوچتی کہ میرا بھائی آ گیا، میرے بھائی کو خبر ہو گئی، میرا بھائی جان جائے گا۔ قرآن مجید کو رکھ دیتے ہیں، دروازہ کھولتے ہیں۔ عمر فاروق پوچھتے ہیں اے میری بہن، کیا میں صحیح سناؤں کہ تو مسلمان ہو گئی ہے؟ تو ہمارے دین کو چھوڑ دی ہے، تو ہمارے دین سے پھر گئی ہے، تو ہمارے دین سے الگ ہو گئی ہے اور تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو قبول کر لیا ہے؟ ان کی بہن کہتی ہے ہاں میں نے اسلام کو قبول کر لیا، میں مسلمان ہو گئی۔ عمر فاروق اپنی بہن کو بہت مارتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی بہن کے سر سے خون کا پھوارا نکلنے لگتا ہے، سر پھٹ جاتا ہے، خون نکلنے لگتا ہے۔ تو عمر فاروق کے دل میں رحم آ جاتا ہے۔ رحم آنے کے بعد عمر فاروق پوچھتے ہیں کہ یہ بہن اب تو محمد کے دین سے پھر جا، اب تو محمد کی دین کو چھوڑ دے۔ اے بہن تو ہمارے دین میں ٹھیک ہے، جو ہمارے باپ داداؤں کا مذہب ہے اسی مذہب میں تم رہو۔ عمر فاروق کی بہن کہتی ہے کہ عمر، اے میرے بھائی، جب تک تم چاہو مارو، میری جان نکل جائے گی لیکن میں محمد کی دین کو نہیں چھوڑوں گی۔ میری جان تم لے لو لیکن میں محمد کی دین کو نہیں چھوڑ سکتی۔ میں اسلام قبول کر چکی ہوں، میں محمد کی دین میں داخل ہو چکی ہوں، اب یہ جان رہے یا نہ رہے میں محمد کی دین پر ہی رہوں گی، مجھے جان کی فکر نہیں ہے ہوتا ہے۔ عمر فاروق رحم دلی کے ساتھ پوچھتے اے بہن، جب میں آیا تھا تو کچھ پڑھ رہی تھی، کیا پڑھ رہی تھی؟ عمر فاروق کی بہن کہتی ہے میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ عمر فاروق کہتے ہیں کہ وہ صحیفہ مجھے دو، مجھے دکھاؤ۔ عمر فاروق کی بہن کہتی ہے تم ایسے نہیں چھو سکتے، بغیر طہارت تم اس صحیفے کو نہیں چھو سکتے، پہلے طہارت کرو۔ عمر فاروق طہارت کرتے ہیں، طہارت کے بعد جو ہی قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں
عمر فاروق کی دل کی دنیا پلٹ جاتی ہے اور بول پڑتے ہیں کہ یہ یقیناً کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ یقیناً بے شک اللہ کا ہی کلام ہے، یہ آسمانی کتاب ہے۔ اے بہن، چلو مجھے محمد کے پاس لے کے چلو۔ اب عمر فاروق کی بہن عمر کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے جاتی ہے۔ لے جانے کے بعد دروازے میں دستک دیا جاتا ہے، اندر سے آواز آئی، کون؟ عمر فاروق کہتے عمر بن خطاب، دروازہ کھولو۔ اندر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت امیر حمزہ بھی موجود تھے اور 2 صحابی اور موجود تھے۔ دونوں صحابی جو موجود تھے وہ گھبرا گئے کہ عمر بن خطاب آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لوگوں کو تکلیف دے۔ لیکن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے میرے ساتھیوں، گھبرانے کی بات نہیں، اگر عمر فاروق اچھائی سے پیش آئے گا، نرم دلی کے ساتھ پیش آئے گا تو ہم اسے قبول کریں گے، اور اگر کہیں میرے نبی کو تکلیف دینے کی غرض سے آئے گا تو عمر فاروق کی تلوار سے عمر فاروق کی ہی گردن کو اڑا دیا جائے گا۔ دروازہ کھولو۔ دروازہ جا کے صاحب رسول کھولتے ہیں اور عمر فاروق کی دونوں بازو کو پکڑ کر نبی کی بارگاہ میں لاتے ہیں۔ میرے نبی نے کہا اپنے ساتھیوں سے کہ عمر کے بازو کو چھوڑ دو، عمر کچھ نہیں کرے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور عرض کرتے، یا رسول اللہ، میرا ارادہ تھا، میں قتل کے ارادے سے آیا تھا یا رسول اللہ، لیکن مجھے اب قتل کا ارادہ نہیں ہے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، میں نے جب سے قرآن کو سنا ہے، خدا کے اس بیان کو سنا ہے، میری دل کی دنیا پلٹ گئی ہے۔ یا رسول اللہ، میں قتل کا ارادہ چھوڑ چکا ہوں، اب مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمر فاروق کو کلمہ طیبہ پڑھاتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور عمر فاروق کو اسلام میں داخل کر لیتے ہیں۔ عمر فاروق کو اسلام میں داخل کرنے کے بعد نعرہ تکبیر کی صدا بلند ہوتی ہے۔ گھر میں جتنے افراد تھے سبھی نے مل کر اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تو یہاں آیا نہیں بلکہ خدا نے تجھے بھیجا ہے۔ میں نے دعا کیا تھا کہ یا اللہ، عمر فاروق یا ابو جہل میں سے، دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام میں داخل کر دے، دونوں میں سے کسی ایک کو توفیق دے دے۔ اے عمر فاروق، مبارک ہو، تمہیں اللہ نے چن لیا، اللہ نے تمہیں پسند فرمایا، اور تمہیں اللہ نے یہاں پر بھیجا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے اسلام کو قبول کرتے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد 40 ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی تعداد 39 تھی، عمر فاروق نے اسلام کو قبول کیا تو مسلمانوں کی تعداد 39 سے 40 ہو گئی۔